إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج کی یہ جو محفل لگی ہے، یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے، یہ صحابہ اکرام کا تذکرہ سننے کے لیے سجایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت ہمیں پتہ چل سکے، اسلام کی خاطر صحابہ اکرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ قربانیاں ہمیں پتہ چل سکیں، اور اس طریقے سے ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت بیٹھ سکے۔ کتنی بابرکت یہ محفل ہے اور خوش نصیب یہ محفل ہے کہ جس کو سجایا ہی اس لیے گیا ہے کہ صحابہ اکرام جیسی عظیم الشان شخصیات کا تذکرہ کیا جائے۔ روئے زمین پر بعض وہ لوگ بھی ہیں، ایک گروہ وہ بھی ہے جو اس طرح کی مجلسیں اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کر سکیں، تاکہ وہ صحابہ اکرام پر تبرہ کر سکیں۔ تبرے کا مطلب یعنی ان سے براءت کا اظہار کہ صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہیں، حضرت عمر کو برا کہیں، نبی کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو برا کہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں اس روئے زمین پر، ایسے بھی گروہ ہیں کہ جو اس طرح کی مجلسیں لگاتے ہیں تاکہ وہ صحابہ اکرام کو برا کہہ سکیں۔ لیکن یہ محفل جو ہے یہ صحابہ کے چاہنے والوں کی ہے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے، اور صحابہ سے محبت کرنے والوں نے یہ محفل اس لیے لگائی ہے تاکہ صحابہ اکرام کی عقیدت اور محبت کو بیان کیا جا سکے، ان کی عظیم الشان قربانیوں کا تذکرہ کیا جا سکے، قرآن و حدیث میں ان کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا تذکرہ کیا جا سکے، تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے، ہمارے ایمان کو تازگی ملے۔ آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ یا صحابی، صحابی ایک کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی کی جمع یعنی کئی کو جو بولا جائے گا وہ بولا جاتا ہے صحابہ۔ صحابہ اکرام، کرام مانی معزز محترم، صحابہ اکرام یعنی معزز و محترم
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ صحابی کا میننگ کیا ہے؟ صحابی کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں ساتھی، صحابی کے معنی ساتھی، لیکن اصطلاح میں صحابی کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ایمان کی حالت میں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی کے بارے میں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کا انتقال بھی ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، چاہے اس کے پاس روشنی ہو اور اس نے نبی کا دیدار کیا ہو، یا اس کی آنکھوں میں بصیرت نہ ہو، یعنی وہ نابینا ہو، اس وجہ سے وہ نبی کو نہ دیکھ سکا ہو، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں لیکن ملاقات کی ایمان کی حالت میں۔ تو چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے ہوں، لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات کی، وہ صحابی ہیں۔ چاہے انہوں نے نبی سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا روایت نہ کی ہو، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہو یا کسی عذر کی بنا پر حصہ نہ لے سکے ہوں، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو لمبا عرصہ ملا ہو کہ نبی کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو لمحہ بھر کا موقع ملا، تھوڑی دیر کے لیے بس۔ اور اس جیسے کئی صحابی ایسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، ادھر جنگ کا اعلان ہوا، جنگ میں شرکت کی، شہید ہو گئے۔ تو لمبا عرصہ ملا ہو آپ کے ساتھ یا کم عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہو، سارے کے سارے صحابی کہلائیں گے، اور ان کی وفات اسلام پر ہوئی ہو۔ جس کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات تو ایمان کی حالت میں کی لیکن بعد میں وہ اسلام سے پھر گئے، تو ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یا جن کے دل میں نفاق تھا، جیسے بعض منافق لوگ تھے اس زمانے میں، تو ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو صحابی کسے کہا گیا؟ کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ اکرام کے شان کے کیا کہنے، کہ صحابہ اکرام کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان صحابہ اکرام کے بعض اوصاف جب بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، یعنی صحابی۔ اللہ اکبر! اللہ نے کس حسین پیرائے میں صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے،
وہ نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی جانکار کے پاس جاتے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کی عظمت پر قربان جائیے، جب ان کو کوئی سوال کرنا ہوتا تھا وہ سید الامام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، اس طریقے سے مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا حل بتائیے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے اللہ کے رسول، مجھ کو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے۔ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ مختلف سوالات جب صحابہ اکرام کو کرنے ہوتے تو ان کا نصیب یہ تھا، ان کا مقدر یہ تھا کہ جو ہستی ان کے نصیب میں آئی کہ وہ اس سے سوالات کر سکیں، وہ ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون ان کے مقام کو پا سکتا ہے؟ کون ان کے مقام کو پا سکتا ہے؟ کون ان کے مرتبے کو پا سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی بڑے سے بڑا صالح اور نیک ہو، وہ ہر مقام پا سکتا ہے، لیکن مقام صحابیت نہیں پا سکتا۔ وہ نیک ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے، وہ بزرگ ہو سکتا ہے، وہ بڑے علم والا ہو سکتا ہے، وہ بڑا عالم ہو سکتا ہے، وہ بڑا مقرر اور خطیب ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی یہ عہدے یہ چیزیں پا سکتا ہے، لیکن مقام صحابیت وہ 100 مرتبہ مر کر زندہ بھی ہو جائے تو وہ اب مقام صحابیت نہیں پا سکتا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دنیا میں نہیں پا سکتا۔ صحابہ اکرام یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ان کے ایمان کے گواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار کے گواہ، ان کے اعمال کے گواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی دنیاوی شخص کہتا ہے چلیے اذان دے دیجئے، اقامت پڑھ دیجئے، صحابہ وہ تھے، سید الامام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے فرمایا کرتے تھے اذان دو، اقامت کہو، نماز پڑھو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، ان کو حکم دینے والے خود ان کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ جو ان کی عظمتیں ہیں، جو ان کی رفعتیں ہیں، جو ان کو بلندیاں مل گئیں۔ آج کوئی بھی شخص وہ بڑے سے بڑا مقام اپنا دنیاوی اعتبار سے صالحیت کا، عالمیت کا، افتاء کا، خطابت کا وہ پا سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ یہ مقام نہیں پا سکتا کہ وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار لیا، وہ اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے کسی صحابی نے ایک مد یا اس کے آدھا مد یعنی ایک مٹھی یا آدھا مٹھی بھی کچھ خرچ کیا ہوگا تو اس کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ اندازہ لگائیے ان کے مقام کا، اندازہ لگائیے ان کے مرتبے کا۔ آج ان شخصیات کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے، ان کے بارے میں ان کا جج بنا جائے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان معاملات ہوئے تھے، وہ غلط تھے، وہ باطل پر تھے، انہوں نے غلطی کی، آج کے لوگ یہ فیصلہ کریں، آج کے لوگ جج بنیں، آج کے لوگ ان کے دلوں کے حال کو بتائیں،
ان کے نیتوں کو بتائیں، ان کے ایمان کے بارے میں آج کے لوگ فیصلہ کریں، ہرگز نہیں۔ صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں کہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ پھر کون ہے جو آج ان کے ایمان پر انگلی اٹھا سکے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کتنا بڑا صحابہ اکرام کو تمغہ عطا کیا گیا۔ عرش والے نے اپنی طرف سے کیا سند عطا فرمائی صحابہ اکرام کو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ اور سبقت کرنے والے انصاری صحابہ، یعنی جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، پہل کی، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی اور جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، جنہوں نے ان کی مدد کرنے میں پہل کی، یعنی ان تمام نیک کاموں میں ان اصحاب نے جو جلدی کی ہے، جو پہل کی ہے، یہ تمام کے تمام صحابہ، والذین تبعوہم باحسان، اور ان کے بعد وہ تمام صحابہ بھی کہ جنہوں نے پوری خوش نیتی کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی، یعنی جو ان کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، جو ان کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، گویا کہ اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام صحابہ کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کا تذکرہ فرما دیا۔ مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، چاہے انہوں نے شروع میں ہجرت کی ہو، چاہے انہوں نے بعد میں ہجرت کی ہو، چاہے وہ شروع میں ایمان لانے والے ہوں، چاہے وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں، تمام کے تمام صحابہ، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام صحابہ اکرام کو مینشن کر کے ان کو سرٹیفکیٹ کیا عطا فرماتا ہے؟ دنیا والوں سنو، اللہ ان کو یہ تمغہ عطا فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ، ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں، دنیا میں آج کروڑوں اربوں ایمان والے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی گواہی دینے والا، لیکن ان کے ایمان کی گواہی عرش والے نے نہیں دی ہے۔ ہم اور آپ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کی گواہی اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے، لیکن صحابہ اکرام وہ عظیم الشان شخصیات ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، ان کے اعمال کی شرف قبولیت کی گواہی اللہ نے دی۔ تبھی تو اللہ فرمائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جب اللہ کی نگاہوں میں ان کا ایمان قابل قدر ہوگا، جب اللہ کی نگاہوں میں ان کا ایمان معیاری ہوگا، جب اللہ کی نگاہوں میں ان کے اعمال کو شرف قبولیت مل چکا ہوگا، تبھی تو اللہ فرمائے گا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا۔ گویا کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں جو کچھ کیا، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی ہجرت، ان کے صدقہ و خیرات، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں قابل قدر ہیں، ان کو شرف قبولیت مل چکا ہے، رضی اللہ، تبھی تو اللہ فرمائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ آج کے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر، اچھا بعض تو وہ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس پر رکھی ہوئی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ صرف چند کو مانتے ہیں، اہل بیت، اور اہل بیت کو بھی سب کو نہیں، اہل بیت میں سے بعض کو، ورنہ اہل بیت میں تو حضرت عائشہ بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، 5 لوگ اہل بیت میں خصوصی طور پر شامل ہیں، لیکن باقی ازواج مطہرات اور دیگر یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو وہ ان کو نہیں مانتے۔ تو بعض تو وہ ہیں جن کو روافض کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے، ان کا تو چلو مذہب ہی یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں۔ ان کی بات چھوڑیے، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں، جو صدیق اکبر کے ایمان کو نہیں مانتا، ہم اس کے ایمان کو نہیں مانتے۔
جو حضرت عمر کے ایمان پر شک کرے ہم اس کے ایمان کو نہیں مانتے، جو اہل ایمان کی ماں اما عائشہ صدیقہ کی توہین کرے، ان کو گالیاں دے، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ کسی نے کہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ فلاں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ آپ کو فلاں برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اہل ایمان کی ماں ہوں، میں کفار کی ماں نہیں ہوں، یعنی کہ جو مجھے ماں مانے گا وہ میری توہین نہیں کرے گا، مجھے برا نہیں کہے گا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جو مجھے گالیاں دیتا ہے گویا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ میں اہل ایمان کی ماں ہوں، میں کفار کی ماں نہیں ہوں۔ تو ان کو چھوڑیے، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں، ان کا سب کچھ الگ ہے، احادیث ان کی الگ، بخاری کو یہ نہ مانے، مسلم کو یہ نہ مانے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، حدیث کی جو کتاب ہے یہ نہیں مانتے، صدیق اکبر کو یہ نہیں مانتے، عمر فاروق کو یہ نہیں مانتے، عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ، یہ سب کو سب برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کا دھرم ہی الگ ہے، ان کو چھوڑیے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو مسلمانوں میں اس طریقے سے داخل ہوئے، شامل ہوئے کہ ہمارے پاس تحقیقی مزاج ہے۔ انہوں نے پگڑی باندھی، مسلمانوں میں لیکچر کے لیے محفل لگائی، کیمرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی شرک کے خلاف بات کی، بدعات کے خلاف بات کی۔ لوگوں کو یہ لگا کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو شرک کے خلاف بولتا ہے، یہ بدعت کے خلاف بولتا ہے، حدیث نمبر بتائے۔ لوگوں کو لگا واہ بالکل ثبوت سے بات کرتا ہے بندہ، حدیث نمبر بھی بتاتا ہے۔ اپنے منہ سے کہا کہ میں بالکل مستند باتیں کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ ایسی وادی میں داخل ہوئے کہ اس وادی میں داخل ہو کر انہوں نے پھر صحابہ اکرام کی عظمتوں کو نوچا، بڑے نرمی کے ساتھ، ہلکے اس کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس انداز میں ہمارے مسلم نوجوانوں کے ذہن پر حملہ کیا کہ رفتہ رفتہ ان نوجوانوں کو بھی صحابہ اکرام کے تعلق سے شک و شبہ میں مبتلا کر دیا کہ بھئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بعد جو ہے وہ طلقاء ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ ڈر سے ایمان لے آئے تھے۔ ایسی باتیں، اور بھی کئی ایسی باتیں کہ جن کو ہمارا نوجوان جب مسلسل سنتا رہے گا ان کے لیکچر کو، تو وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے شک کے دائرے میں مبتلا ہو جائے گا۔ پہلے کسی ایک صحابی کو لیں گے، ان کی جنگیں بیان کریں گے کہ ان میں جنگ ہوئی تھی، پھر فیصلہ کریں گے کہ اس جنگ میں وہ حق پر تھا، وہ باطل پر، ان سے یہ غلطیاں تھیں، انہوں سے بتائیے۔ نعوذ باللہ، آج کا یہ بندہ، ان کی یہ اوقات، ان کی یہ حیثیت کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے جج بنے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جن کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اور آگے کیا فرماتا ہے ذرا ہم لوگ اسی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آگے صحابہ اکرام کا ایک اور شرف بیان کیا گیا، وَرَضُوا عَنْ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پتہ ہے اس میں صحابہ اکرام کی کتنی بڑی عظمت بیان ہو گئی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے گویا کہ ان کے دلوں کے بھید کو بیان کر دیا۔ ایک تو اللہ نے اپنا اعلان کیا میں ان سے راضی، اور دوسرا کیا، وہ بھی اللہ سے راضی، گویا کہ ان پر ظلم و ستم ہوئے وہ اللہ سے راضی، انہیں ہجرت کا حکم ہوا وہ اللہ سے راضی، بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو جنگ لڑنے کا حکم ہوا اللہ سے راضی، ان پر پریشانیاں آئیں وہ اللہ سے راضی، انہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا وہ اللہ، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ایمان کی گواہی دے دی، وَرَضُوا عَنْ، یہ بھی ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور یہ لیکچر جھاڑ رہے ہیں کہ نہیں فلاں کی نیت درست نہیں تھی، فلاں نے فلاں کو خلیفہ بنا دیا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، فلاں نے یہ فتنہ بویا، وہ عہدے کے لالچی تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا موقف یہ ہے، اور ہر مسلمان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام تمام کے تمام
تمام کے تمام صاف نیت والے تھے، ایمان والے تھے. اگر ان کے درمیان آپسی کچھ چیزیں ہو بھی گئی ہیں تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان باتوں پر تبصرہ کریں اور ان کی غلطیاں نکالیں اور ان پر کمنٹ کریں اور ان کے بارے میں جج اور فیصل بنے کہ اس میں فلاں غلط تھے فلاں غلط تھے. نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی تو ان کو بھی معاف فرما دیا. شیخ ارشاد الحق اثری نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے. اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات. انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، مغفور ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مغفور یعنی ان کو بخشا گیا ہے. معصوم، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ بھی معصوم مانتے ہو، صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں مانتے. ان سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، وہ بھی انسان تھے. ہم معصوم نہیں مانتے. معصوم تو انبیاء کرام کی ذات ہے، نبی کی ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کی رہنمائی فرما دیتا تھا. ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. صحابہ معصوم نہیں لیکن کیا ہیں؟ مغفور. اگر ان سے کوئی لغزش ہو بھی گئی، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوتاہی کو، ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا. وہ نیت کے سالم تھے، وہ نیت کے پختہ تھے، ان کی نیتوں میں خلوص تھا. لہٰذا غیر شعوری طور پر اگر ان سے کچھ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ ہمارا موقف ہے کہ آج ہم اس لائق نہیں کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں، اور جو صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھائے ہم اس کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے خارج ہیں. جو صحابہ کرام کو ایمان والا نہ مانے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم خود ایمان سے خارج ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں، قیامت تک کوئی اس طرح کی قربانیاں پیش نہیں کر سکتا. اسلام کی خاطر خدمات، آج کے لوگ خدمات انجام دے سکتے ہیں، خدمات ہو سکتی ہیں، قربانیاں آج کے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے جیسی قربانیاں دیں اس کی مثال قیامت تک ملنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. صحابہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایسا ایمان لے آئیں جیسے یہ لائے ہیں، یعنی صحابہ، تو یہ ہدایت والے ہیں. صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ دے، صحابہ کے اعمال کی گواہی اللہ دے، اور صحابہ کی قربانیوں کی گواہی بھی اللہ دے. پھر ان سے عظیم الشان شخصیات کس کی ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی کی طرف اور ان مہاجر اور انصاری صحابہ کی طرف کہ جنہوں نے تنگی میں اپنے نبی کا ساتھ دیا. اللہ اکبر. اللہ ان کی قربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ ان کی قربانیوں کا اقرار کر رہا ہے. اللہ اپنے قرآن میں ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ اس حال میں دیا کہ جب تنگی کا عالم تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے توجہ فرمائی نبی کی طرف اور مہاجر اور انصاری صحابہ کی طرف جنہوں نے تنگی کے عالم میں بھی اپنے نبی کا ساتھ دیا. اس آیت میں تنگی سے مراد خاص کر غزوہ تبوک ہے. آئیے دیکھتے ہیں
صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ میرے بھائیوں، ان تمام قربانیوں کا تذکرہ کرنا تو اس وقت ناممکن ہے۔ صحابہ اکرام کی قربانیوں پر کتابیں پھیلی پڑی ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے، لیکن آئیے ان میں سے بعض قربانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی مل سکے، تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کے چراغ روشن ہو سکیں۔ ہماری تو صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت ہے ہی، لیکن وہ عقیدت و محبت اور راسخ ہو سکے، اور وہ ایسی مضبوط ہو جائے کہ کسی انجینئر کے ہلانے سے نہ ہلے، وہ ایسی راسخ ہو جائے کہ کسی رافضی کے صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کرنے سے وہ عقیدت اور وہ عظمت نہ ہل سکے، کسی انجینئر کے علمی اور غیر علمی کتابی بے کتابی شوشے چھوڑنے سے وہ عظمت نہ ہل سکے، وہ عقیدت و محبت نہ ہل سکے۔ آئیے چند واقعات اور چند قربانیاں صحابہ اکرام کی ہم اور آپ اس مجلس میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کا گواہ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کی گواہی دیں گے کہ اللہ، ہم ایسی مجلس سے آئے ہیں کہ جہاں تیرے نبی کے یاروں کا، تیرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے ایمان کے چرچے ہو رہے تھے، ان کی محبت کی بات کی جا رہی تھی، ان کی عقیدت کی بات کی جا رہی تھی، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ، محرم کے مہینے میں جہاں کچھ باڑوں میں صدیق اکبر کو گالیاں دی گئیں، عمر فاروق کو گالیاں دی گئیں، عثمان غنی کو برا بھلا کہا گیا، اما عائشہ صدیقہ کو اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازیاں کی گئیں، اللہ اسی مہینے میں بہت سارے محبان صحابہ ایسے بھی تھے جو تیرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ پورے عقیدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے کوئی بھی ایسی قربانی نہیں چھوڑی جو انہوں نے نہ دی ہو۔ اسلام کی خاطر ان کو ظلم و ستم سہنے پڑے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ظلم و ستم کے لیے پیش کیا، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا کہ جب اسلام قبول کرنا گویا کہ اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ مکہ والوں، میرا جسم تمہارے ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہے، میں تمہارے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میں نے صحابہ کرام نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، اس وقت میں اپنے کلمے کا، اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کا گھرانہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، ان کے شوہر حضرت یاسر اور حضرت عمار کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر، ان لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کو ستایا گیا، مکہ والوں نے ان کو ستایا۔ حضرت یاسر کو اس قدر ستایا گیا کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں، وہ ضعیفی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اس قدر ستایا گیا کہ ان کو مکے کی گرم ریت پر لٹایا جاتا، ان کے جسم پر گرم پتھر رکھا جاتا، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ تم اپنے نبی کو برا بھلا کہو، تم اسلام سے واپس آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اسلام سے کفر کی طرف پلٹ آئیں۔ حضرت عمار، ان کو اتنا پیٹا گیا، ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں، اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ ان کی کمر پر ورم آ جاتا، ان کی کمر لہو لعان ہو جاتی، اور یہ تو مرد تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا عورت ذات، ان کو ابو جہل نے اس قدر ایذا دی، اس قدر تکلیف دی کہ وہ عورت ذات تھیں، لیکن ان کو بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا اور ان سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ۔ ان کے بیٹے کے سامنے
سامنے ان کی عزت و آبرو کی بے حرمتی کی جاتی، ان کے بیٹے کے سامنے ان کی عزت کو اچھالا جاتا۔ اور ایک دن ابو جہل آیا میرے بھائیوں، لیکن حضرت سمیہ نے تمام قسم کی تکلیفیں برداشت کی، اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ ایک دن ابو جہل آتا ہے اور نیزہ حضرت سمیہ کو مارتا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اس نیزے کی وجہ سے اسی حالت میں شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، یہ جنرل نالج کا سوال، لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ ارے اسلام نے عورتوں کو اگر حقوق نہ دیے ہوتے تو اسلام پر فدا ہونے والی صحابیات نہ ہوتی۔ اسلام کی تاریخ میں جب شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب شہیدوں کی لسٹ گنائی جاتی ہے، تو سب سے پہلے جان دینے والی اسلام کی خاطر کون تھی؟ ایک عورت تھی، ایک صحابیہ تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ ایک اور صحابی کو لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ان کے آقا نے، بلکہ مکہ کے دوسرے لوگوں نے بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ایمان کی قدر، اسلام کی قدر ان صحابہ کرام سے پوچھو۔ آج ہمیں یہ ایمان و اسلام بڑی آسانی سے مل گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے اوباش لڑکوں کے ان کو حوالے کر دیا گیا کہ لو بلال کی گردن میں زنجیر باندھو اور بلال کی زنجیر کو لے کر مکے کی گلیوں میں گھماؤ، اس کا استہزاء کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو گالیاں دو، اس کو تھپڑ مارو، اس کی جتنی بے عزتی کرنی ہو، اس کو جتنا ذلیل کرنا ہو ذلیل کرو۔ یعنی عزت نفس کو بھی مجروح کیا گیا اور ان کے جسم کو بھی زخمی کیا گیا۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، حضرت بلال کی چربی پگھلتی، جسم کی چربی پگھلتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیاس کے عالم میں تپتی ہوئی زمین پر لیٹے ہوتے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا، ہوا احد، ہوا احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر۔ ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہجرت یوں ہی آسانی سے ہو گئی؟ ہجرت کے موقع پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے ایک مومن کا دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے، ہجرت بھی انہوں نے آسانی سے نہیں کر لی، اپنے وطن کو چھوڑا تو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تو چھوڑا، لیکن چھوڑتے ہوئے بھی انہیں جن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ مشقتیں صحابہ کرام نے برداشت کر لی، ہم لوگوں کے حصے میں وہ مشقتیں برداشت کرنا نہیں آیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اب وہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ ہجرت کرنے لگے، تو ان کی بیوی کے گھر والے یعنی ان کے سسرالیہ آئے اور آ کر کہا کہ ابو سلمہ تم جا رہے ہو ہجرت کر کے مدینہ، تم جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ آئے اور حضرت ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ادھر ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی اپنے گھر لے جا رہے ہو، لیکن یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ، یہ ہماری وراثت، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے بیٹے کی اولاد ہے، اسے ہمیں دینا ہوگا، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ تین طرف تقسیم ہو گئے۔ ام سلمہ کو حضرت ابو سلمہ کے سسرالیہ لے گئے، ام سلمہ کو ان کے میکے والے لے گئے، بیٹے کو ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے، اور ابو سلمہ تنہا مدینے کی طرف چلے گئے۔ ادھر ماں، ادھر ان کا چھوٹا سا بیٹا
اور ادھر ابو سلمہ مدینے کی طرف تنہا، تینوں جدا ہو گئے۔ اسلام کی خاطر کیسی انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ابو سلمہ کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو مجھ سے چھین لیا گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا گیا، تو میں کیسے ہجرت کروں۔ ابو سلمہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ام سلمہ مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر آنسو بہایا کرتی تھیں، اپنے بچے کی یاد میں، اپنے بچے کی جدائی کی غم میں آنسو بہایا کرتی تھیں۔ پھر ان لوگوں کو ترس آیا، دونوں کے طرف کے لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا اس کے بچے کو اس کے حوالے کرو اور اسے مدینہ جانے دو، اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ یہ لوگ ایک ساتھ جا کر رہے۔ تب ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ پہنچی اور اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ آپ دیکھیے کہ ہجرت کرتے ہوئے بھی ان کو کیسی کیسی اذیتوں کا، کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو ایسے یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا، اللہ نے یوں ان کو یہ اونچا مقام نہیں دیا ہے۔ اسلام کی خاطر ان کی قربانیاں ہیں، ہر طرح کی قربانی۔ یہ دیکھیے بیوی بچوں سے جدائیگی کی قربانی ہو گئی، ذہنی قربانی، ذہنی ڈسٹرب کیا ہے؟ اپنے جذبات کی قربانی۔ جذبات کی قربانی کیا ہے؟ مثال لے لیجئے ایک صحابی کی، صرف ایک صحابی کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے اسلام قبول کر لیا، لیکن سن تجھے اسلام سے پھرنا ہوگا۔ اور ماں نے ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ سعد جب تک اسلام سے نہیں پھرے گا تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ سوچئے کس موڑ پہ کھڑے ہو گئے وہ، کہ ماں، انسان اپنے ماں باپ کی بہت ساری باتیں مان لیتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے کہ یار میرے ماں باپ ہیں، اور کئی مرتبہ وہ ایسے کام بھی کر لیتا ہے جس پر اس کی طبیعت راضی نہیں ہوتی۔ ماں نے وہی جذبات سے کام لیا کہ بیٹا میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، میری جان چلی جائے گی، ورنہ تم اسلام سے پھر جاؤ۔ اگر چاہتے ہو ماں زندہ رہے، ماں کا زندہ منہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تم اسلام سے نہیں پھرو گے۔ حضرت سعد نے پورے ادب و احترام کے ساتھ ماں کی بڑی منت سماجت کی، نہیں امی جان کھا لیجئے، امی جان کھانا کھائیے، امی جان پانی پیجئے، لیکن ماں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اسلام سے پھرو۔ سوچو کس موڑ پہ کھڑے تھے وہ، کس موڑ پہ کھڑے تھے کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف ماں کی محبت ہے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابہ تھے، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اور جس کو ایک بار ایمان کی دولت مل گئی، اور وہ تو نبی کے سامنے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، جو نبی کا ایک بار غلام بن گیا، جس نے نبی کا دیدار کر لیا، پھر دنیا و جہان کی نعمتیں اس کے سامنے بیکار تھیں، پھر وہ نہیں پھر سکتا تھا۔ جس نے نبی کا ہاتھ تھام لیا، جس نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا، وہ کیسے پھر جاتا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں ایک طرف اور ایک طرف اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے الفاظ میں وزن پیدا کر کے، اپنے دل کو مضبوط کر کر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اماں تیرے پاس ایک جان ہے اور تو اس کے بارے میں کہتی ہے کہ کھائے گی پیے گی نہیں، تیری جان نکل جائے گی۔ اماں اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو اماں مجھے ان 100 جانوں کی قربانی دینا منظور تھا، لیکن میں اسلام سے نہیں پھر سکتا۔ ابھی تو تیرے پاس ایک جان ہے، اماں اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور تیری 100 جانیں تیرے جسم میں سے نکل جائیں، تب بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اب میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ماں نے جب حضرت سعد کا یہ حوصلہ دیکھا، یہ عزم دیکھا کہ یہ ہرگز اب اسلام سے پلٹنے والا نہیں ہے، تو اب ماں نے اپنی ضد چھوڑی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ کیسے کیسے موڑ پر صحابہ اکرام کھڑے تھے، انہیں کیسے کیسے فیصلے کرنے پڑے۔
ایسے ایسے فیصلے ان کو کرنے پڑے کہ جنگ کی حالت میں، اللہ اکبر، جنگ کی حالت میں بیٹے کو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، باپ کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ اپنے بیٹے پر تلوار اٹھائے، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر یہ قربانی دی۔ باپ نے بیٹے سے دشمنی لی، بیٹا باپ کے خلاف ہوا، رشتہ دار کے خلاف، دوستوں کی دوستیاں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت ان کے درمیان اگر سب سے مضبوط کوئی رشتہ تھا، سب سے مضبوط کوئی تعلق تھا تو وہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پیش کی، لقد تاب اللہ علی النبی، اچھا جب مدینہ پہنچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہجرت کر کے گئے اور مدینہ میں یوں ہی سیٹل ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، مدینہ میں بھی صحابہ اکرام نے اپنی قربانیوں کی عظیم الشان مثالیں پیش کی، ایسی مثالیں جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، ایسی مثالیں پیش کی۔ یہ مہاجر صحابہ کیسے گئے تھے؟ اپنی دولت لے کر گئے تھے، اپنا گھر بار اٹھا کر لے گئے تھے، زمین جائیداد اپنے باغات اٹھا کر لے گئے تھے؟ نہیں، یہ تو سب کچھ چھوڑ گئے تھے، ان سے چھین لیا گیا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ایک مالدار صحابی، اسلام قبول کیا، ہجرت کا اعلان ہوا تو کچھ عرصہ مکے میں رکے، اپنے مال کو ٹھکانے لگا دوں تاکہ بعد میں پھر خاموشی سے بعد میں یہاں سے لے جاؤں اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو۔ مال کو ٹھکانے لگایا، ہجرت کرنے لگے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو مکہ والے حضرت صہیب کے پاس آئے اور کہا، صہیب اتیتنا صعلوکا، تم ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم ہمارے پاس نادر و مفلس آئے تھے، غریب آئے تھے، ہمارے درمیان رہ کر تم پلے اور بڑھے، ہمارے درمیان رہ کر تم نے کاروبار سیٹ اپ کیا، ہمارے درمیان رہ کر تم نے تجارت کی، ہمارے درمیان رہ کر تم نے مال کمایا، اور آج تم مالدار بن گئے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا مال لے کر یہاں سے مدینہ چلے جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، ہم تم کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا، ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنا سارا کا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو جانے دو گے؟ کہا، بہت بڑھیا، پھر تم ہمارے کس کام کے؟ سارا مال ہمارے حوالے کر دو، بے شک جا سکتے ہو۔ تو حضرت صہیب مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے اور جو مال رکھا تھا اس کو دیا انہیں، یہ لیجئے، یہ مال آپ کے حوالے، یہ مال میرا ہے، یہ آپ کے حوالے، پورا مال ان کے حوالے کر دیا، اور خالی ہاتھ جھاڑتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پڑی، ماجرا سنا، آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، ربح البیع، ابو یحییٰ، صہیب، تم نے بڑے منافع کا سودا کر لیا، اپنی ساری کی ساری دولت ان کے پاس چھوڑ آئے، لیکن ایمان کی دولت بچا کر مدینہ چلے آئے ہو۔ اس حال میں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، اور جب مدینہ پہنچے تو اب سب سے بڑا یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اب یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ لوگ، ان کی زندگی دوبارہ سے کیسے پٹری پر آئے؟ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ تو مدینہ کے جو مسلمان تھے، مدینہ کے مسلمان، وہ تیار ہوئے کہ ان مہاجر صحابہ کی مدد ہم کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور اللہ اکبر، انہوں نے مہاجر صحابہ کی ایسی مدد کی کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، ایسی انہوں نے مدد کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو جائیداد ہے اس جائیداد کے 2 حصے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ کر دیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور اندیشی
بہت بڑی کہ بھائی سب کا بوجھ ایک ساتھ سب پر ڈالیں گے مشکل ہوگا، ایک ایک کو ایک کے حوالے کر دیا، یہ آسان ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ۔ تو جس کو جس کے ساتھ کیا تھا، ان صحابہ نے کہا مدینہ کے اللہ کے رسول، ہماری جو زمین و جائیداد ہے میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا میرے بھائی کا، آدھا میرا۔ لیکن مہاجرین صحابہ کی طبیعت بھی ایسی نہیں تھی کہ فوراً قبول کر لیتے، کہا نہیں ہمیں اس طرح نہیں چاہیے، ہمیں تو تھوڑا کام وغیرہ ہمارا چل جائے، ہم محنت کر کے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو مدد کرنی تھی کی، باقی انہوں نے ان کو اپنے یہاں کاموں پر لگایا۔ اب یہ لوگ محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، ان کے کاروبار چلے، اور پھر مہاجر صحابہ بھی زیادہ سے زیادہ مال والے بن گئے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ میں آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی قربانیاں، انہوں نے کیسی کیسی، یہ قربانیاں تو وہ ہوئیں، مال کی قربانی۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا، صرف ایک کنواں، جس سے میٹھا پانی آیا کرتا تھا، بئر روما، تو باقی پانی جو تھا کھارا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کنویں کو کوئی شخص خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس کنویں سے خرید کر پانی لینا پڑتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، من یشتری بئر رومتا، من یشتری بئر رومتا، کون ہے جو اس چشمے کو، اس بئر روما کو، اس کنویں کو خریدے، فجعل دلوہ مع دلاء المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، بخیر منہا فلہ الجنہ، جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر ملے گا، اس چیز کے بدلے صرف اس کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مالدار صحابی، کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کنویں کو خریدتا ہوں۔ انہوں نے کنویں کو خریدا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اے اللہ کے رسول آج سے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، مسلمان پانی خرید کر نہیں پئیں گے، بغیر قیمت کے اس کنویں سے جتنا پانی پینا چاہیں وہ پانی پئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسجد قائم کی، مسجد نبوی، اس کی زمین خریدی گئی، اس میں مسلمانوں نے حصہ لیا۔ پھر لوگوں نے جب زیادہ اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، تو وہ مسجد تنگ ہونے لگی، تعداد زیادہ ہو گئی، تو مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ تھا، زمین تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ اکرام میں، من یشتری بضعۃ آل فلان، کون ہے ایسا شخص جو فلاں کی وہ زمین جو مسجد کے برابر ہے اس کو خریدے، اس چیز کے بدلے کہ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، گئے اس زمین کے مالک کے پاس اور اس زمین کو خریدا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیجئے یہ زمین آپ کے حوالے، اس کو مسجد نبوی میں داخل کر لیجئے اور مسجد کی توسیع کر دیجئے۔ مال کے ذریعے انہوں نے مدد کی۔ جنگوں کے میں دیکھ لیں صحابہ اکرام نے کس طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کی۔ پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ گھروں سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، اب باہر آ کر یہ ارادہ بنتا ہے کہ اب ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، تو آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام نے اس موقع سے ایسی تقریریں کی جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ اکرام اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ انصاری صحابہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں ہیں
جو حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ کہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کر ان سے جنگ کیجئے، نہیں، بلکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں چھلانگ لگانے کا، اللہ کی قسم ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور جنگوں میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو اگر دیکھا جائے، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی اگر قصوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں اسلام کے سامنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جنگ احد میں جب نبی علیہ السلام کی طرف تیروں کی بارش کی گئی، بعض صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا نحری دون نحرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سینہ حاضر ہے، آپ کے سینے پر تیر نہیں چلے گا، ہمارے سینے حاضر ہیں۔ ایسے ایسے واقعات کہ کوئی صحابی زخمی ہو گیا اور ان کا آخری وقت ہے، ایک دم آخری وقت ہے، اور اس حالت میں بھی وہ اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو اگر نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا تو اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے جنگوں میں نے جو آیت پڑھی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ صحابہ اکرام نے جنہوں نے تنگی میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اس آیت میں تنگی سے مراد مفسرین نے جو لیا ہے وہ تنگی سے مراد لیا ہے غزوہ تبوک کو۔ آئیے غزوہ تبوک کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دی جائے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک، تاکہ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی قربانیاں آ سکیں کہ انہوں نے تنگی کے عالم میں نبی علیہ السلام کا کس طریقے سے ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد پیش آتا ہے، فتح مکہ کے بعد پیش آتا ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں روم کی سلطنت جو تھی اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے آج کے زمانے میں ہم بعض سپر پاوروں کے نام لیتے ہیں کہ فلاں ملک سپر پاور ہے، فلاں سے پنگا نہیں لینا، وہ سپر پاور ہے، وہ چودھری ہے دنیا کا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں روم کی جو سلطنت تھی وہ سپر پاور تھی۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ روم میں جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر وہ مسلمانوں کی بستی پر حملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا، آپ بڑے دور اندیش تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ رومی اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی بستی پر آئیں اور آ کر حملہ کریں چاروں طرف سے گھیر کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے یہ پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم خود وہاں جا کر ان سے لڑیں گے۔ یہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہماری بستی پر حملہ کریں، یہ شجاعت، یہ بہادری تو سب ختم ہو گئی، یہ دلیری کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم خود جا کر ان سے لڑیں گے، ہم اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ ہماری بستی تک آئیں۔ وہ ہمیں ان کی پلاننگوں کا علم ہو گیا ہے، ہمیں ان کے غلط ارادوں کا علم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم خود وہاں جا کر ان سے جنگ کریں گے اور اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں اعلان فرمایا کہ روم کی سلطنت سے جنگ ہونی ہے، اس سے ٹکرانا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کی جائے۔ آپ کو بتاؤں اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ساتھ نہیں بتاتے تھے، توریا کرتے تھے، آہستہ آہستہ، تاکہ مسلمان گھبرا نہ جائیں، تو ایک ساتھ نہیں بتاتے تھے۔ لیکن روم کی سلطنت سے ٹکرانے کا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا تو آپ نے صاف لفظوں میں پہلے ہی اعلان کر دیا کہ روم سے جنگ ہونی ہے، تاکہ مسلمان اچھی طرح سے سن لیں، پورے سوچ و وچار کے ساتھ یہاں سے نکلیں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہمیں تو علم نہیں تھا، اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرائیں گے۔ اب تک تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے ٹکرائے تھے، مشرکین مکہ سے ٹکرائے تھے، بستی والوں سے ٹکرائے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ روم جیسی سلطنت سے ہمیں ٹکرانا پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان کر دیا کہ بھائیوں، اب جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ روم سے ہمیں جنگ کرنی ہے، اس سپر پاور سے، اس سلطنت سے ٹکرانا ہے۔ کیا کیا جائے؟ جنگ کی تیاری کی جائے، جنگ کی تیاری کی جائے۔ آپ کو بتاؤں، غزوہ تبوک کا اعلان جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے موسم میں عرب میں جو کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں، کھجوریں اترنے کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باغات چھوڑ کر نہ جاؤں۔ صحابہ ہر طرح سے آزمائش میں، ادھر ان کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ان کے پھل اترنے کا وقت ہے، ان کی تجارت کا وقت ہے، ان کے کاروبار کا وقت ہے، فتح مکہ ہوئی ہے، اب یہ ارادہ ہے کہ ذرا سکون ملے گا، لیکن اب یہ اعلان ہے کہ نہیں، اب سب سے بڑا مرحلہ درپیش ہے کہ روم کی سلطنت سے ٹکرانا ہے۔ لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ بعض وہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، منافقین، اس کو غزوہ فاجعہ بھی کہا جاتا، شرمندگی کا غزوہ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں منافقوں کو بڑی ندامت اٹھانی پڑی، منافقوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ غزوہ تبوک میں منافقوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، وہ جو مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اس غزوے میں۔ لیکن جتنے صحابہ اکرام تھے انہوں نے ارادہ بنایا کہ ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہماری تعداد کیسی بھی ہو، ہمارا حال کیسا بھی ہو، لیکن روم کی سلطنت سے ٹکرانا ہے، تو انشاءاللہ ایمان کی اس طاقت و قوت کے ساتھ ہم روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ تیاری کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس غزوے کے لیے تعاون پیش کریں، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل چندہ۔ چندے کو معیوب سمجھتے ہیں نا، چندہ بڑی اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تمام دینی کام، مسجدوں کی تعمیر، مدارس کا چلنا، دعوت سینٹرز چلنا، سب چندے کے ذریعے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تعاون پیش فرمائیں، چندہ کیا جائے، غزوے میں نکلنا ہے، اپنی اپنی طرف سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو تعاون پیش کر سکتا ہے اسلامی فوج کے لیے، اس کے خرچے کے لیے، وہ تعاون پیش کرے۔ آپ دیکھیں اس غزوے کے موقع پر صحابہ اکرام نے دل کھول کر اس طریقے سے تعاون پیش کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے تقریباً 900 اونٹ ملک شام، جو ابھی سیریا کہلاتا ہے، شام جسے آپ انگلش میں سیریا کہتے ہیں، ملک شام جانے کے لیے 900 تجارتی اونٹ تیار تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے ان 900 اونٹوں کو پورا کجاوے کے ساتھ لدا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس تعاون کو قبول فرما لیں۔ کیا قربانی تھی ان کی، کیا جذبہ تھا، کیا سرشاری تھی۔ 900 اونٹ، 900، اندازہ لگاؤ، کہا یہ 900 اونٹ سامان سمیت، جو تجارتی قافلہ میرا وہاں جانے والا تھا، پورا کا پورا اسلام کی خاطر،
اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، صحابہ اکرام لا رہے ہیں، حضرت عثمان پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ 100 گھوڑے ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، گھوڑوں سمیت اور سامان سمیت میں یہ 100 گھوڑے آپ کی خدمت میں اسلام کی خاطر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان پھر گھر جاتے ہیں اور اس بار معلوم ہے کیا لاتے ہیں؟ 30,000 سونے کے سکے۔ اندازہ لگائیے آج کے حساب سے کیا قیمت ہوگی۔ اللہ نے ان کو دیا تھا تو انہوں نے ایسے قربانیاں پیش کی، ایسا نہیں کہ صرف جان کی قربانی، وطن چھوڑنے کی قربانی، مال کی قربانی۔ دیکھیے 30,000 سونے کے سکے عثمان غنی لے کر آئے اور ان 30,000 سکوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول، لیجئے، اسلام کی دفاع کی خاطر، اسلامی فوج کے لیے میرا یہ تعاون لیجئے۔ اونٹ دے چکے 900، 100 گھوڑے دے چکے اور اس کے علاوہ ساز و سامان دے چکے، 30,000 سونے کے سکے لا کر گود میں ایسے انڈیل دیے، لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ان سونے کے سکوں کو ہاتھوں سے یوں پلٹتے جاتے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے اس طرح گلنار ہو گیا، ایسا سرخ ہو گیا خوشی کے مارے، جیسے آپ کے رخسار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان سکوں کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے، عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل یعنی کوئی نفلی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی صرف فرائض پر عمل کر لے، آج کے بعد وہ اسلام کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ خوشخبریاں دے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہوں۔ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ سب لے آیا، گھر کا مال سارا کا سارا لے آیا، سارا کا سارا۔ پروانے کے لیے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، سب کا سب لے آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میرا اس دن یہ ارادہ تھا، میرے پاس اس زمانے میں مال تھا، میں نے یہ سوچا کہ آج میں نیک اس کام میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں، لیکن صحابہ اکرام نیکی کے ان کاموں میں مسابقہ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ میرا عمل ہو جائے، اس سے زیادہ میرا عمل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں آدھا مال لے آیا اپنے گھر کا، لیکن دیکھا کہ ابوبکر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ ابوبکر صدیق سے نیکی کے معاملے کبھی بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 30,000 چاندی کے سکے لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ یہ مالدار صحابہ تھے۔ آپ کو بتاؤں، وہ صحابہ جو محنت مزدوری کرتے تھے، جو محنت مزدوری کرتے تھے، انہوں نے بھی کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ان کی یہ منشا تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ اپنا تعاون پیش کر دیں۔ اور بعض صحابہ جو مزدوری کیا کرتے تھے، انہوں نے اوور ٹائم کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم دن میں بھی کام کریں گے، ہم رات میں بھی مزدوری کریں گے، دن کا گھر والوں کے لیے، رات میں جو ہم اوور ٹائم کریں گے وہ ہم اس اسلامی فوج کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا تعاون پیش کریں گے۔ بعض صحابہ آتے اور اپنی پوری محنت کے بعد 4 کلو کھجور انہوں نے کمائی۔ اس وقت کرنسی یہی تھی، بڑی کرنسی دینار
دینار کی شکل میں تھی اور چھوٹی کرنسیاں یہی تھیں کہ ان کو کھجور مل جاتی تھی، جو مل جاتے تھے۔ تو بعض صحابہ آتے، انہوں نے 4 کلو کھجور حاصل کی ہوتی تو 2 کلو کھجور اپنے گھر والوں کو دے دی اور 2 کلو کھجور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، اے اللہ کے رسول اس کو قبول فرما لیجئے۔ بعض صحابہ ایسے آئے، کچھ نہ مل سکا تو 1 مٹھی جو لے کر آ رہے ہیں، 1 مٹھی جو لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ لیجئے میرا تعاون، اس کو قبول فرما لیجئے، اتنی ہی حیثیت ہے، اتنا دے سکتا ہوں۔ کھڑے ہوئے منافق مسکرا رہے تھے۔ منافق پرانے جو صحابہ اکرام کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، یہ منافق پرانے اس زمانے میں بھی منافقین ان صحابہ پر ٹھٹا مار رہے تھے۔ وہ ہنسے، روم کی سلطنت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور کیا تعاون پیش کر رہے ہو؟ 1 مٹھی جو، اس سے روم کو فتح کرو گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ منافقین مسکرا رہے ہیں، فرمایا خبردار خبردار، میرے کسی صحابی نے 1 مٹھی بھی خرچ کیا ہے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی 1 مٹھی اور آدھی مٹھی خرچ کرنے کی بھی بڑی قدر ہے، یہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت خرچ کر رہے ہیں۔ لشکر روانہ ہوتا ہے، اب تک کا سب سے بڑا لشکر 30,000 مسلمان، تعاون بہت ہوا، حضرت عثمان نے دیا، لیکن 30,000 مسلمان کم پڑ گیا۔ ایک اونٹ پر 6 صحابی تقریباً آتے ہیں اور وہ باری باری سوار ہوتے ہیں کہ آدھے رستے یہ لوگ سوار ہوں گے، بس ہم پیدل چلیں گے، آدھے رستے پھر یہ پیدل چلیں گے، ہم سوار ہو جائیں گے۔ اور کھانے کے لیے آپ اندازہ لگائیں، 30,000 کا بڑا ہوتا ہے نا، 30,000 کی تعداد۔ پہلے دن 3 کھجور یومیہ کھاتے، ایک دن میں 3 کھجور پر گزارا کرتے ہیں۔ دوسرے دن ان کو 2 کھجوروں پر گزارا کرنا پڑا۔ تیسرے دن ان کو 1 کھجور پر گزارا کرنا پڑا۔ اور عالم یہ تھا، گرمی کا عالم، اوپر سے دھوپ کی سختی، نیچے گرم تپتا ہوا ریت، صحابہ اکرام چل رہے ہیں، ان کے قدم مبارک لہو لعان ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا سختی والے غزوے کے بارے میں، تنگی والے غزوے کے بارے میں، یعنی غزوہ تبوک کے بارے میں، تو انہوں نے کہا سخت گرمی کا عالم تھا، سخت گرمی کا عالم تھا، اور حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام پیاس سے انتہائی نڈھال تھے، ان کے پاس پینے کی چیز نہیں تھی، تو بعض صحابہ اکرام کھجور کی گٹھلی کو دیر تک چباتے رہتے۔ بعض صحابہ اکرام نے پیاس کی شدت کی وجہ سے اونٹ کے گوبر کو نچوڑنا شروع کر دیا کہ اس میں سے کچھ عرق نکل آئے تو دل کو پختہ کر کے اسی کو پی لے۔ کہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرے اور حالت پیاس کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ جیسے پیاس کی وجہ سے گردنیں ٹوٹ کر الگ ہو جائیں گی، تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول اب حالات بہت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ بارش برسا دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ ابھی واپس بھی نیچے کو نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پر بارش کا بادل آیا اور وہاں پر بارش برسی۔ صحابہ اکرام نے اپنے برتنوں کو بھرا، پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، اور جب وہاں سے چلے تو وہ کہتے ہیں جب وہاں سے چلے تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ بارش تو محض اسی جگہ برسی تھی اور کہیں نہیں برسی تھی۔ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ بھی ان کی ایسے مدد کرتا ہے کہ یہ بارش صرف اس جگہ برسی تھی اور کہیں نہیں برسی تھی۔ کہتے ہیں کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، کھانے کی چیز ختم ہو گئی، انتہائی بھوک کی حالت میں یہ قافلہ چل رہا ہے، اور جب بھوک برداشت نہ ہوئی اور بھوک بھی اس طرح کی کہ صحابہ کرام نے درختوں کے پتے چبانے شروع کر دیے۔ صحابہ کی قربانیوں کو بھلایا جا سکتا ہے؟ یہ آج کے
کتابی وتابی انجینئر اور فلاں ان صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کریں؟ یہ صحابہ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے خوش نیتی کے ساتھ صحابہ اکرام کے واقعات کو نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ صحابہ اکرام کے بعض اختلافات کو بھی پڑھتے کہ ان صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا تھا، تو اس میں بھی ان کو ان کی نیک نیتی نظر آتی، ان واقعات میں بھی صحابہ اکرام کا خلوص نظر آتا کہ وہ اپنے لیے ان سے اختلاف نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس چیز کو حق سمجھ رہے تھے اور اسلام کی خاطر اختلاف کر رہے تھے۔ آج کے یہ لوگ کتابی انجینئر اور فلاں ان صحابہ پر غزوہ تبوک میں بھوک کی حالت میں انہوں نے درختوں کے پتے چبائے جس وجہ سے ان کے ہونٹوں پر ورم آ گیا۔ میرے بھائیوں، نوبت یہاں تک آ گئی کہ سواریاں ان کے پاس کم، اس کے باوجود وہ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے، سواری والے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تاکہ اس کے گوشت کو کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طریقے سے سواریوں کو ذبح کیا گیا تو سواریاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ ایسا کریں ان لوگوں سے کہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں جمع کر دیں اور اس کے بعد برکت کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جس صحابی کے پاس بچا کچا جو کچھ ہو یہاں دسترخوان پر پیش کر دے۔ کوئی صحابی آتا ایک مٹھی میں کھجور لاتا، کوئی صحابی آتا ایک مٹھی میں جو لاتا اور وہاں پر رکھ دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھوڑا سا کھانے کی چیزیں جمع ہو گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ صحابہ اکرام نے کھایا اور اپنے برتنوں میں بھرا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، تمام واقعات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے، یہ جو میں نے ہلکی سی جھلک صحابہ اکرام کی قربانیوں کی پیش کی ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہمیں پتہ چل سکیں تو ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت راسخ ہو سکے۔ اور جب کوئی شخص صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کرے، ان کے تعلق سے شکوک و شبہات کا اظہار کرے تو ہم اسے قطع تعلق ہی کر سکیں، ہم اس سے دوری بنا سکیں، ہم اس کی ویڈیو کا بائیکاٹ کر سکیں کہ نہیں، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ توحید پر زندہ رہیں، تیرے نبی سے محبت کرنے والے اور تیرے نبی کے ساتھیوں سے محبت کرنے والے بن کر زندہ رہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں خود بھی صحابہ اکرام کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کی محبت سکھانی چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، جیسے وہ قرآن کی تعلیم انہیں دیتے، جیسے حدیث کی تعلیم وہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے بیداری لائی جائے، ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے گھر کا بچہ صحابہ اکرام کی عظمت سے ان کے دل سرشار ہو سکیں، منور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔